Subscribe my YouTube channel and press bell icon. ہماری سب سے پہلی سٹی کا نام ہے ڈیرہ اسماعیل خان۔ تو ہم بات کرتے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان کی ہسٹری کے بارے میں۔ تو گائز ڈیرہ اسماعیل خان کو ڈی آئی خان بھی کہا جاتا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان تقریباً 600 سال پرانا شہر ہے۔ یہ تقریباً 15ویں عیسوی کے آخر میں قائم کیا گیا۔ گائز ڈیرہ اسماعیل خان کو آباد کرنے کے والے کا نام اسماعیل بلوچ خان تھا۔ وہ مکرانی فیملی سے تعلق رکھتے تھے اور وہ بلوچی تھے، اور ان کے والد کا نام سردار ملک سہراب خان تھا۔ ان کے دو اور بھائی بھی تھے، غازی خان اور فتح خان۔ ان لوگوں کو جٹ بھی کہا جاتا تھا، اسی وجہ سے جو ڈیرہ اسماعیل خان کے رہائشی ہیں ان کو جٹ کہا جا سکتا ہے۔ تو گائز 1823 میں سیلاب آنے کے بعد جو اصل شہر آباد کیا گیا تھا وہ اس کے اندر جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ نواب شیر محمد خان سدوزئی نے 1825 میں اس کو دوبارہ سے آباد کیا، اور یہاں کے لوگوں کو ڈیرے وال کہا جاتا ہے۔ تو گائز بات کرتے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان کی پاپولیشن کی۔ تو ڈیرہ اسماعیل خان کی اگر پاپولیشن کی بات کی جائے تو ویکیپیڈیا کے مطابق اور 2017 میں جو گنتی ہوئی تھی اس کے مطابق یہاں کی آبادی 2,17,000 کے قریب ہے۔ اس لحاظ سے ڈیرہ اسماعیل خان پاکستان کا 37واں بڑا شہر ہوا۔ اسی کے ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان کے ایریا کی۔ تو ڈیرہ اسماعیل خان کا ایریا 9,334 کلومیٹر اسکوائر ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر اس کو ہم اسکوائر میل میں دیکھیں تو تقریباً 3,604 اسکوائر میل ڈیرہ اسماعیل خان کا رقبہ بنتا ہے۔ یہ صرف ڈیرہ اسماعیل خان سٹی کی بات ہو رہی ہے۔ اب گائز ہم بات کرتے ہیں زبانوں کے بارے میں۔ تو گائز دیکھ رہے ہیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں کون کون سی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ تو یہاں کی آبائی زبان کا نام سرائیکی ہے، مگر یہاں پر اور بھی بہت سی زبانیں بولی اور سمجھی جاتی ہیں، جس میں سیر فہرست پشتو، اردو، ہندکو اور بلوچی شامل ہے۔ جبکہ سرکاری آفیسز میں بولی جانے والی زبان اردو اور انگلش ہے۔ دوستو بات کرتے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان کے موسم کی کہ ڈیرہ اسماعیل خان کا موسم کیسا رہتا ہے۔ تو ڈیرہ کا موسم تقریباً صحرائی ہے، جس میں سخت سردی اور سخت گرمی شامل ہے۔ یہاں سردیوں میں سب سے زیادہ ٹھنڈ جنوری کے مہینے میں پڑتی ہے، جبکہ سب سے زیادہ گرمی جون کے مہینے میں ڈیرہ میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اس ڈیرہ اسماعیل خان میں آج تک کی جو سب سے زیادہ سردی ریکارڈ کی گئی ہے وہ -2 ڈگری ہے، جبکہ سب سے زیادہ گرمی 51 ڈگری تک پہنچ جاتی ہے۔ تو گائز بات کرتے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان کے جغرافیہ کی کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے آس پاس کون کون سے علاقے شامل ہیں اور خود ڈیرہ اسماعیل کہاں پر ہے۔ تو دوستو ڈیرہ اسماعیل خان ایک طرف سے بنو کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور یہی بنو والی روڈ پشاور کو پہنچتی ہے۔ یہ درہ آدم خیل اور کوہاٹ کے راستے سے گزرتی بھی جاتی ہے، جبکہ دوسری طرف ڈیرہ اسماعیل خان صوبہ بلوچستان سے ذوب کے راستے سے ملا ہوا ہے۔ اسی طرح ڈیرہ اسماعیل خان پنجاب سے چشمے کے راستے ملا ہوا ہے۔ یہ چشمے کا راستہ آگے جا کے پنڈی سے ملتا ہے اور یوں اسلام آباد کی طرف جایا جا سکتا ہے، اور اسی طرح اگر سکھر کے راستے سے نکلا جائے تو ہم سندھ تک پہنچ سکتے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی سیاحت کی جگہ۔ تو گائز اگر آپ کو پرانی جگہ گھومنے کا شوق ہے تو آپ اگر ڈیرہ اسماعیل خان میں آئے ہیں تو آپ بالکل درست جگہ پر آئے ہیں، کیونکہ یہاں پر کافر کوٹ کا پرانا علاقہ ہے جو کہ ہندوؤں کے زمانے کا ہے۔ ہندوؤں کے نہایت پرانے مندر یہاں پر موجود ہیں، اور یہ مندر 1300 سال پرانے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور پرانی جگہ رحمان ڈیری ہے، اور یہ ہڑپا کے جو باقی کھنڈرات ہیں ان میں شامل ہے، اور یہ 5000 سال پرانی جگہ ہے۔ چلو جی بات کرتے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان کے مشہور تعلیمی اداروں کی۔ تو ڈیرہ اسماعیل خان کے مشہور تعلیمی اداروں میں کافی سارے سرکاری اور پرائیویٹ ادارے شامل ہیں، جس میں گمل یونیورسٹی، کرتوا کالج، گمل میڈیکل کالج، وینسم، پنجاب کالج، معراج کیمپس، دار ارقم، اقرا اسکولز، دا سٹی اسکول، فادر اسکول، ایجوکیٹر، نالج ہوم، لیڈز اسکول اینڈ کالج شامل ہیں۔ تو دوستوں بات کرتے ہیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان مشہور کس وجہ سے ہے۔ تو ڈیرہ اسماعیل خان کی مشہوری
تو ڈیر اسماعیل خان ویسے تو اپنی سوغات اور کھانوں اور لوگوں ہر چیز کی وجہ سے مشہور ہے، لیکن جو چیز یہاں مخصوص ہے وہ دیکھنے کی یہ ہے کہ یہ علاقہ صحبت کی وجہ سے نہایت مشہور ہے۔ یہاں ڈیر اسماعیل خان کی صحبت نہایت اچھی ہوتی ہے، اور رمضان میں خصوصاً ہر گھر کے اندر یہاں پر صحبت کھائی جاتی ہے تقریباً، اور مجھے نہیں لگتا کہ ڈیر اسماعیل خان کا کوئی بھی ایسا بندہ ہوگا جس نے آج تک صحبت نہ کھائی ہو۔ اچھا، دوسری مشہور چیز جو ڈیر اسماعیل خان کی مشہور ہے وہ ہے یہاں کا سوہن حلوہ۔ یہ سوہن حلوہ اکثر باہر ایکسپورٹ بھی کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب کوئی مہمان آپ کے گھر آتا ہے تو آپ اس کو ڈیر اسماعیل خان کے سوغات میں سے یہ سوغات کھلاتے اور ساتھ دیتے بھی ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک ایسی مشہور چیز جو شاید آج تک کسی نے جو ہے نہ بتائی ہو، وہ ہے یہاں کے دریا کی بلائنڈ ڈولفن۔ یہ وہ ڈولفن ہے، اگر آپ اس کو گوگل پہ سرچ کریں تو آپ کو صرف اور صرف پاکستان کے اندر یہ ڈولفن دکھائی دے گی، وہاں سرچ میں دکھائی دے گی، اور یہ صرف اور صرف ڈیغان اور سکھر دریائے سندھ کے علاقے کے اندر پائی جاتی ہے۔ اب دیکھیں اس کو بلائنڈ بلائنڈ کیوں کہتے ہیں؟ اس کو بلائنڈ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کی آنکھیں اتنی چھوٹی ہوتی ہیں کہ اس کو بس بلائنڈ ہی کہا جا سکتا ہے، اندھی ڈالفن جیسے کہا جا سکتا ہے۔ تو گائز اب بات کرتے ہیں ڈیر اسماعیل خان کے مشہور لوگوں کی، جن کی وجہ سے ہم ڈیر اسماعیل خان کو جانتے ہیں۔ تو اس میں سر فہرست نام جو آج کل نہایت مشہور ہے وہ ہے علی امین گنڈا پور کا۔ اس کے بعد دوسرا نام مولانا فضل الرحمن، مفتی محمود، مولانا عطاء الرحمن، مولانا لطف الرحمن، فیصل کریم کنڈی، خلیفہ عبدالقیوم، اور یعقوب شیخ طوفان۔ آج کل کا ٹرینڈنگ بچہ احمد شاہ بھی ڈیر اسماعیل خان سے تعلق رکھتا ہے۔ تو بات کرتے ہیں کہ ڈیر اسماعیل خان کی 5 تحصیلیں کون کون سی؟ سٹی آف ڈیر اسماعیل خان آتی ہے، اسی کے ساتھ کلاچی، اسی کے ساتھ درابن، پروا اور پہاڑ پور شامل ہیں۔ لیکن اب کلاچی وہ اب ڈیر اسماعیل خان کے اندر جو ہے وہ نہیں، درازندہ جو ہے وہ پہلے فاٹا کے ساتھ شامل تھی، فاٹا کے علاقوں میں، اب وہ ڈیر اسماعیل خان میں ہے۔ تو 5 تحصیلیں مکمل ہوئی۔